دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے علاقائی امن و استحکام میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا ہے۔ چینی سرمایہ کاروں نے خیبر پختونخوا میں الیکٹرک بائکس، اسکوٹرز اور ٹرائی سائیکل اسمبلنگ فیکٹری لگانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے انسدادی دہشت گردی کے لیے عالمی جامع اصلاحات پر زور دیا ہے۔ لبنان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فضائی حملوں میں 37 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم داتو سری انور ابراہیم نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارتوں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں سراہا ہے۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر سے ملاقات کے دوران انہوں نے دونوں برادرانہ ملکوں کے باہمی تعلقات، خاص طور پر فوجی تعلقات کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا اور پاک فوج کے سربراہ کو ملائیشیا کے دورے کی دعوت دی۔ سربراہ پاک فوج نے ملائیشیا کے وزیر اعظم کی دعوت پر ان کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کے کامیاب دورے کی تعریف کی، جس سے دونوں ملکوں اور افواج کے تاریخی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے میں مدد ملے گی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کی وجہ سے چینی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ چینی صنعتوں کی پاکستان منتقلی کے ایک جامع روڈ میپ کے تحت چین کی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری قائم کی جائے گی تاکہ چین کی ٹیکسٹائل، پلاسٹک، چمڑے، طبی، جراحی آلات، قابل تجدید توانائی کی صنعتوں کو پاکستان منتقل کیا جا سکے۔ چین کی ایک سولر پینل بنانے والی کمپنی پورٹ قاسم کراچی میں سولر پینل اسمبلی کی سہولت فراہم کرے گی۔ ژائمن سائنو پارک انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کمپنی نے خیبر پختونخوا میں الیکٹرک بائکس، اسکوٹرز اور ٹرائی سائیکلز فیکٹری کے قیام میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، جس سے مقامی عوامی ٹرانسپورٹ میں جدت آئے گی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کی وجہ سے چینی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ چینی صنعتوں کی پاکستان منتقلی کے ایک جامع روڈ میپ کے تحت چین کی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری قائم کی جائے گی تاکہ چین کی ٹیکسٹائل، پلاسٹک، چمڑے، طبی اور جراحی آلات اور قابل تجدید توانائی کی صنعتوں کو پاکستان منتقل کیا جا سکے۔ پاک فوج نے گلگت بلتستان کے ضلع استور میں ایک فری لانسنگ ہب قائم کیا ہے۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں قائم کردہ یہ فری لانسنگ ہب نوجوانوں کو ملازمتوں کے مواقع فراہم کرے گا۔ مقامی لوگوں اور نوجوانوں نے پاک فوج کے اس اقدام کو سراہا ہے۔ طلباء کی طرف سے جھنگ میں آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ آئینی عدالتوں کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو بروقت انصاف کی فراہمی ممکن بنانے کے علاوہ عدلیہ پر ان کے اعتماد کو بحال کیا جا سکے۔ شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ آئینی اصلاحات کے مطالبے کو ہر فورم پر اٹھائیں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان میں بھارت سے کہا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پاسداری کرے جن میں کشمیری عوام کے جائز حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ پاکستانی مشن کے فرسٹ سیکرٹری جواد اجمل نے اپنے رد عمل کا حق استعمال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اپنے نفرت آمیز نظریے پر عمل پیرا ہے اور مقبوضہ جموں کشمیر کی سنگین صورتحال کا اعتراف کرنے سے عاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اس کی تخریبی سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد فراہم کرتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں اور غیر ملکی سرزمین میں لوگوں کو قتل کرنے کے ایجنڈے پر اس کا مواخذہ کرے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے جامع عالمی انسدادی دہشت گردی اصلاحات پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 6ٹی کمیٹی میں بیان دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل نمائندے سفیر عثمان جدون نے افسوس کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے رجحان اور متنوع شکلوں سے نمٹنے میں ناکافی پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار پر زور دیتے ہوئے القاعدہ کو ختم کرنے میں اس کے کلیدی کردار کو سراہا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 جانوں کے ساتھ پاکستان کی قربانیوں کو اجاگر کیا۔
امریکہ کی مذہبی آزادی کے کمیشن نے اپنی حالیہ رپورٹ میں بھارت میں اقلیتوں پر مظالم کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کمیشن نے بی جے پی کی اقلیتوں کے خلاف متعصبانہ حکمت عملیوں کو اجاگر کیا ہے، جس سے مذہبی انتہا پسندی میں اضافہ ہوا ہے۔ لبنان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 37 افراد جاں بحق جبکہ 150 سے زائد زخمی ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق تازہ ترین حملوں میں بیروت شہر میں حملے شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔